اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں انسان کا امتحان مقصود ہے، اس لیے غیب پر ایمان لانا مطلوب ہے۔ مطلب زبانی پرچہ لکھ کر امتحان میں پاس ہونا ہے۔ ابھی ایمان اور عمل کا وقت ہے، جب پردہ ہٹ جائے گا اور دوسری دنیا انسان پر منکشف ہونا شروع ہو جائے گی تو نہ ایمان معتبر ہوگا، نہ عمل معتبر ہوگا اور نہ توبہ قبول ہوگی۔ حقائق واشگاف ہونے کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور جان کنی کا عمل شروع ہوتا ہے، موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت انسان حقیقی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، حقیقی چیزیں وہ مشاہدہ بن جاتی ہیں، غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، چیزیں سامنے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی ایمان لائے تو ایمان معتبر نہیں ہے اور نہ کوئی عمل معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتے ہیں، اس وقت تک قبول کرتے ہیں کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ لگ جائے، یعنی روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ فرعون بھی اسی وقت ایمان لایا تھا جب اس پر موت کا غرغرہ شروع ہو گیا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا، مگر اس کا ایمان اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کافروں پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جس وقت عذاب نازل ہوتا ہے اب ایمان قبول ہونا معتبر نہیں ہے، اب ایمان کا لانا معتبر نہیں ہے، توبہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہو جانا یہ موت کے غرغرے کی ایک شکل ہے، اسی کے مشابہ ہے، اس وجہ سے توبہ معتبر نہیں ہے۔ اور تیسری صورت جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تب بھی ایمان اور عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک سورج اس کے ڈوبنے کی وجہ سے نہ نکل آئے۔ جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے کہ تو پھر یہ ہوگا جب دیکھیں گے لوگ کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آ رہا ہے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، مفید نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، تو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں کفار سے یہ کہا گیا ہے کہ ہدایت کی تمام حدیں آ گئی ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو کیا تمہیں کس چیز کا انکار ہے؟ کیا روح قبض ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ جب روح قبض ہونے لگے گی اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اس وقت کا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یا جس وقت تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ یا قیامت کی بڑی نشانی کا انتظار ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت کا انتظار ہے کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے، حالانکہ اس وقت بھی ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، نہ ایمان لانا مفید ہوگا نہ اعمال فائدہ دیں گے۔ یعنی نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا اور نہ عاصی کی توبہ معتبر ہوگی۔ تو آج ایمان لانے کا وقت ہے، آج ایمان لے آؤ، اور آج ہی اعمال کی تلافی کا بھی وقت ہے، تو بس اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کفار نہیں راہ دیکھتے مگر اس کا کہ ان کے سامنے موت کے فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا خود آپ کے پروردگار ان کے سامنے آئیں، یعنی
پروردگار سامنے یعنی اللہ کے عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی دیکھ لیں، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا دیکھ لیں، اس وقت ایمان لائیں گے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے پروردگار کی کوئی نشانی سامنے آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، تو مفید نہیں ہوگا کسی شخص کے لیے اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی، یعنی جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، یا جو ایمان تو لایا لیکن گناہگار ہے، عاصی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، گناہوں سے توبہ نہیں کی اس سے پہلے۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ صدق اللہ العظیم۔